ابھی شب برات آیا، اب قرآن نکلے گا. ہماری ماں بہنیں آئی ہے، بہت ساری ماں بہنیں آئی ہے، اور شب برات میں لے حلوہ کی دے حلوہ، چنا کا حلوہ، مکے کا حلوہ، چنا کا حلوہ، بے مکے کا حلوہ، بیسن کا حلوہ، سوجی کا حلوہ، یہ حلوہ وہ حلوہ، پوری رات ختم. عبادت کچھ نہیں، جو کرنا چاہیے وہ کر نہیں پا رہے، اور جو نہیں کرنا چاہیے اسی کے چکر میں. شب برات میں حلوے کا کہیں کوئی تذکرہ ہے یہ نہیں. کوئی تذکرہ ہے تو بتائیے ہم. کسی کتاب میں لکھا ہے کہ حلوہ بنانا ضروری ہے، لیکن ہماری ماں بہنوں سے پوچھئے، سب سے بڑا مفتی وہ ہے. وہ کہتا ہوں کہ نیا مولوی علی سے ایک راسنی معلوم نہیں سی، ہم راسنی ایک جمانہ سے کرتے آوے جن کی ایک راسنی بچہ مولوی سی، سب سے بڑا مفتی وہ ہسنی سی. حلوہ کا کہیں کوئی تذکرہ، حلوہ کا کہیں کوئی تذکرہ نہیں ہے. اے میری ماں بہنوں سنو، قربان جاؤ، اجتماعی کوئی بھی عبادت اس رات میں نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جماعت بن کر نوافل پڑھو، جماعت بن کر قبرستان جاؤ، ٹولی بنا کر کیا کہتے اللہ کی عبادت کرو، فردن کرو. اس رات کی فضیلت ہے، جمہور علماء کرام سے قول ہے. لیکن اب رہی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے گناہ ثابت ہو جائے. ٹولی بنا کر اس رات ہمارے نوجوان جگتے ہیں تو جگو میرے بچوں، لیکن جگنے کے ساتھ ساتھ تمہیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، قرآن کی تلاوت کرو. جو قضا نمازیں تمہارے ذمہ باقی ہے ان قضا نمازوں کو پڑھو، اس لیے کہ جس کے ذمہ قضا نمازیں ہیں وہ نفل پڑھے گا، اس کے نفل قبول نہیں ہوگی، اور اس کی نفل ہوگی بھی نہیں، اس کی نفل نہیں ہوگی. نماز نفل پڑھے گا، نماز نہیں ہوگی. اس لیے کہ قضا عمری اس کے فرض ابھی باقی ہے، فرض آپ کے اوپر میں باقی ہے. پہلے فرض نماز ادا کرو اور قربان جاؤ. تو انشاءاللہ میرے نوجوانوں، یہ شب برات کا موقع آ رہا ہے، اس رات میں اللہ توفیق دے تو الحمدللہ جگنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار میں وقت گزارنا، اللہ سے اپنی مغفرت کی بخشش کی مغفرت کی دعائیں مانگنا، اپنے ماں باپ کے حق میں دعا کرنا. اور ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کرنا چاہیں گے، میری ماں بہنوں حلوہ کے چکر میں مت رہنا. اللہ توفیق دے آپ کو بھی اس رات کو جگ کر اللہ کی عبادت کرنا. انشاءاللہ عمل کریں گے. اچھا، اب نماز کی باری آئی. دیکھیے روزہ کا حکم زمین پر آیا، روزہ کا حکم کہاں پر آیا؟ حج کا حکم کہاں پر آیا؟ بولیے. زمین پر آیا. قرآن کہاں نازل ہوا؟ بولیے نا صحیح. ارے زمین پر نازل ہوا، کہاں ہوا؟ بولو نا بھائی. زمین پر نازل ہوا. لیکن قربان جاؤ، جب نماز کی باری آئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عرش پہ بلایا اور نماز کا تحفہ دیا. یہ نماز کو ہلکے میں مت لو نوجوانوں. ہم اپنی ماں بہنوں سے کہنا چاہتے ہیں کہ میری ماں بہنوں، کام چھوٹے تو چھوڑ دینا، کام چھوٹے تو چھوڑ دینا، لیکن خدا کے واسطے نمازوں کو قضا نہ کرنا. میری ماں بہنوں، حشر کے میدان میں سب سے پہلے پوچھ نماز کی ہوگی. یہ نماز قبر میں بھی تمہاری حفاظت کرے گی، یہ نماز حشر کے میدان کی رسوائیوں سے تمہاری حفاظت کرے گی، اور یہ نماز تمہیں جنت کے اندر میں داخل کرے گی. کچھ لوگ کہتے ہیں کیا کریں حضرت، ٹائم نہیں ملتا ہے نماز پڑھنے کا، کام اتنا ہے نا، ٹائم نہیں ہے. اچھا پیشاب کرنے کے لیے ٹائم ہے؟ اچھا پیشاب لگ جائے اگر تو آدمی ایسے کر کے اے بھیا پیشاب لگ لو، تو آدمی کہ پیشاب کرو، بولے ٹائم نہیں. تو آدمی کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا بے وقوف کہے گا؟ بولیے بھائی. بولے کتنا بڑا بے وقوف ہے، اور پیشاب کرنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے. تو ٹائم پیشاب کرنے کا نکال لیتے ہو، پخانا لگ جائے پخانے کا ٹائم نکل جاتے ہو، فیکٹری میں آگ لگ جائے تو اس کو بجھانے کے لیے گپ 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 اس کو بھرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، نیند آئے تو سونے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، گھر کا ہر کام کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو، بیوی بال بچے کی پرورش کرنے کے لیے ٹائم نکال لیتے ہو. وہ رب جس نے پیدا کیا ہے، جس کے قبضے میں ہم سب کی جان ہے، اس کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے، اس کے لیے ٹائم نہیں. یہ افسوس ہے کہ نہیں بھائی؟ افسوس ہے کہ نہیں؟ 24 گھنٹہ اللہ نے 24 گھنٹہ دیا، دن اور رات ملا کر 24 گھنٹہ ہے. اب اس 24 گھنٹے کے اندر میں کیا ایک گھنٹہ ہم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ ایک گھنٹہ ہم اللہ کے. اے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ نہیں جانے دیے، ہی لگائے ہیں. اے بیٹا ادھر دیکھو، اے لگا ہے.
ایک جگہ تقریر کرتے ایک نوجوان کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے انگل بیٹھو, بیٹھ گیا. 10 منٹ کا پھر کھڑا ہوا, میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا بہت زور سے لاگ لو سا. ان کو بیٹھو, وہ بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی, دیکھے بیٹھا ہوا ہے تو میری نظر پڑ گئی, تو ہم نے کہا بیٹا جو بولی نہیں جو, تو ہم کلی کریں جو, بولے کی کرل جو جے کرل جے چلانی ہے بھاگ لی, سمجھ جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں. تو میں یہ کہہ رہا تھا میرے نوجوانوں, ٹائم نکالو. وہ اللہ جس نے 24 گھنٹہ دیا, 23 گھنٹہ تم اپنا کام کرو. 1 گھنٹہ اللہ کے لیے نکالو, 1 گھنٹہ اللہ کے نکالو. وہ اللہ جس نے زمین کا فرش بچھایا, وہ اللہ جس نے آسمان کا سامیانہ لگایا, وہ اللہ جو عزت کی روٹی کھلا رہا ہے, وہ اللہ جس کے قبضے میں ہماری سانسیں چل رہی ہے, وہ اللہ جس نے اتنی حسین زندگی دی ہے, قربان جاؤ اس اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کرے یہ کم ہے. کم از کم 24 گھنٹہ میں 1 گھنٹہ نکالا. انشاءاللہ نکالیں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ. اے اللہ, ہاتھ اٹھوانا میرا کام تھا, ان کے دلوں کو بدلنا تیرا کام ہے. قبولیت کی گھڑی ہے, ہمارے بچوں کے دلوں کو بدل دے, ہماری ماں بہنوں کے دلوں کو بدل دے. یا اللہ سب کو پکا سچا نمازی بنا دے. نماز کے بولو نا کاج আছে, কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে. নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে. نماز کو یہ مت بولو کہ میرا کام ہے, کام کو یہ بولو کہ پہلے میرا نماز ہے. پہلے نماز پھر کام. ایک آدمی کا مسجد کے بغل میں ایک آدمی کا گھر تھا, بھینس والے کا. وہ بھینس پالتا تھا. تو امام صاحب نے ایک دن بولا کہ اللہ کا بندہ بھینس کے پیچھے اپنی زندگی گزار دے گا, کیا نماز وماز پڑھے گا کہ نہیں؟ بولا حضرت کیا کریں, آپ تو جانتے 15-20 بھینس ہے میرے پاس, اور انہی کے پیچھے میرا وقت گزر جاتا ہے, ہم کو فرصت نہیں ملتی ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ اللہ کا بندہ کتنی بھینسیں دودھ دیتی ہے؟ بولا 5-6 بھینسیں دودھ دیتی ہے, پہلے تو زیادہ دیتی تھی, اب بہت کم دودھ دے رہی ہے. تو امام صاحب نے کہا کہ نماز پڑھو, نماز پڑھو گے نا تو یہ بھینسیں زیادہ دودھ دے گی. بولا کی بولی جا؟ بولا ہم صحیح بولی, نماز پڑھائے تھے, بھینس خوب دودھ دیتی. بولا ٹھیک ہے جی, کل سے پڑھو. فجر کی اذان 5 بجے ہوتی تھی, 4 بجے مسجد پہنچ گیا. اذان ہوئی, نماز پڑھ کر کے جیسے ہی وہ گھر پہنچا, دیکھا کہ وہ بھینسیں مر گئی. بولے یا اللہ یہ کی بلی, اخنی تو نماز شروع کر لانا میں. بھاگا امام صاحب کے پاس گیا. بولا امام صاحب غضب ہو گیا. بولا کیا ہوا؟ بولا دیکھیے ابھی فجر پڑھے وہ بھینس مر گئی. امام صاحب نے کہا کہ اللہ تمہارا امتحان لے رہا ہے. کیا تم گھبرا گئے؟ بولا نہیں گھبرائے. بولا جا صبر کر. وہ چلا آیا, ظہر کی اذان بھی, بڑا ڈرتے مسجد گیا کہ کہیں دوسری نہ چلی جائے. بہت مشکل سے وہ جو ظہر کی نماز پڑھا. ظہر کی نماز پڑھ کے جب گھر پہنچا تو حقیقت میں وہ دوسری بھینس بھی مر گئی. بولی باپ, یہ دن رات ملا کے 5 ٹائم نماز, 5 بھینس چلو تھی. ایک بھینس کا بچہ نا چلا رہا تھا. اس بھینس کا بچہ کو ہم لوگ پرو بولتے ہیں نا, او چلا رہا تھا. ماں مر گئی, چلا رہا تھا. یہ بہت چپ کرانے کی سانی دے رہا, پانی دے رہا, وہ چپ ہی نہیں ہو رہا بچہ. یہ بول رہا کہ تے زیادہ کانوے نہیں, بس زیادہ توڑ لیے نماز نہیں پڑھو, میں دیے رکعت نفل پڑھوں. نماز کے بولو نا কাজ আছে, কাজ کے بولو আমার নামাজ আছে. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے. جب لوٹنے لگے تو اللہ نے کہا میرے محبوب رک جائیے, تحفہ لیتے جائیے. اور وہاں سے تحفہ ملا 50 وقت کی نماز. کیا وقت کی نماز ملا؟ بولے اللہ کے رسول لے کر آ رہے تھے. چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ملا؟ کہا کہ 50 وقت کی نماز. بولے یا اللہ جائیے کم کروائیے. یا رسول اللہ کم کروائیے, میری امت کی وہ اوپر میں 2 وقت کی نماز فرض تھی, فجر اور عصر, پھر بھی میری امت نہیں پڑھ پاتی تھی. یہ 50 وقت کی نماز آپ کی امت کہاں سے پڑھ پائے گی؟ اس کو کم کروائیے. اللہ کے رسول گئے, یا اللہ کچھ نمازیں کم ہو جاتی. تو اللہ نے کہا میرے محبوب 5 وقت کی نماز کم ہو گئی. پھر آئے, بھائی کتنی رہ گئی؟ 5 کم ہو گئی, کتنی رہ گئی؟
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولے پھر جائیے. پھر گئے, اللہ نے پھر 5 کم کیا. کتنی رہی؟ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنی کم ہوئی؟ بولے 5. بولے پھر جائیے. 9 بار گئے. کئے بار گئے بولیے؟ 9 بار گئے. 9 بار گئے. 45 وقت کی نماز کم ہو گئی. کتنی رہ گئی؟ 5 رہ گئی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ کتنی رہ گئی؟ بولے 5 رہ گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ 1 بار اور جائیے. اچھا جی نماز نہیں پڑھی جی, وہ سوچتے تھی بہت اچھا رہ لی تھی, 1 بار اور چلو گے نہیں تو نماز جھمیلا نہیں رہ لی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا موسیٰ اب میں نہیں جاؤں گا اللہ کے پاس نماز کم کرانے کے لیے, مجھے شرم آتی ہے, قربان جاؤ. اللہ نے اعلان فرمایا میرے محبوب میں نے آپ کی گفتگو کو سن لیا ہے, آپ کی بات چیت کو میں نے سن لیا ہے, میرا قول پکا ہے, میرا فرمان پکا ہے. میرے محبوب میں نے 50 وقت کی نماز آپ کو دیا ہے, کم ہو کر 5 وقت کی نماز رہ گئی ہے. آپ کی امت میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا, ہم اس سے 50 وقت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے. ہماری ماں بہنوں, میری ماں بہنوں, کام چھوٹے چھوڑ دینا لیکن سب سے پہلے نماز ادا کرنا. میری ماں بہنوں سنو, اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ حوا کی بیٹیوں سنو, دنیا کے اندر میں 4 باتوں پر عمل کر لینا, 4 کام کر لینا. جنت کے 8 دروازے ہیں, جس دروازے سے چاہو جنت کے اندر میں داخل ہو جاؤ. میری ماں بہنوں پہلا کام وہ جو میں نے بتایا نماز پڑھنا. پہلا کام میری ماں بہنوں نماز پڑھنا. دوسرا کام رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, پابندی کے ساتھ 300 روزے رکھنا, جتنے روزے مل جائے روزے رکھ لینا. اور تیسرا کام ہے شوہر کی خدمت کرنا. کیا کرنا بولیے؟ شوہر کی. اچھا دیکھیے, شوہر راضی اللہ راضی, شوہر ناراض اللہ ناراض. حضرت علی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں کچھ بات چیت ہو گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ گھر آ گئی, اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئی اور کہتی ہے کہ دیکھا چہرہ دیکھا تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ خیریت تو ہے؟ تو بیٹی کہتی ہے کہ ابا حضور میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا ہے. تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے کہ تم نے علی سے معافی مانگا کہ نہیں؟ کہا کہ رسول اللہ میں نے معافی مانگ لی ہے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ سنو, اگر علی تم سے ناراض ہوتا, ایسا اس حالت میں تمہاری موت ہو جاتی تو تیرا باپ محمد الرسول اللہ تمہاری جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. تیری موت اس حالت میں ہو جاتی کہ تیرا شوہر تم سے ناراض رہتا, میں محمد الرسول اللہ تمہارے جنازے کی نماز نہیں پڑھتا. اس سے پتہ یہ چلا کہ شوہر راضی اللہ راضی, شوہر ناراض اللہ ناراض. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جس عورت کی موت اس حالت میں ہو جائے کہ اس کا شوہر اس سے راضی تھا وہ عورت جنتی ہے. سبحان اللہ بولے دو. وہ عورت کیا ہے؟ بولیے بھائی, وہ عورت کیا ہے؟ وہ عورت جنتی ہے. میری ماں بہنوں وہ کام کرنا جس سے تمہارا شوہر راضی رہے, وہ کام کرنا جس سے تمہارا شوہر خوش رہے, وہ کام نہ کرنا جس سے تمہارا شوہر ناراض ہو جائے. اپنے شوہر کی خدمت کرنا. اور ایک بات بتاتا چلوں, لوگ شادی کیوں کرتے ہیں؟ آدمی کے جو گھر میں بہت تکلیف چھیلو یہاں لگے چھ نہیں بدھواگ बियाह करावे लगी है ना, बुधवाग बियाह करा दिली तो घर में आप खाना पीना बनाने वाली अभी गली की बोलवा तो का वो बीवी जो आती है वो खाने बनाने के लिए आती है? बीवी किताब में ये नहीं लिखा है कि बीवी आपको खाना बना के खिलाएगी. ये बीवी की जिम्मेदारी नहीं है कि खाना बना के वो आपको खिलाएगी, आपके बदन का मैला कपड़ा धोएगी. ये बीवी के जिम्मा नहीं है, ये उनका हुस्न अखलाक है कि वो चिलचिलाती धूप में बैठकर खाना बना के आपको खिला देती है. उनका शुक्रिया आपको अदा करना चाहिए. बीवी शहजादी है, बीवी उस घर की मलिका है, वो आपकी नौकरानी नहीं है, आपकी नौकरानी नहीं है. लेकिन अब रही एक बात कि थोड़ी सी ये लोग हमारी माँ बहनें थोड़ी बोलती ज्यादा बोल वो चंदो नहीं देती. रोड के किनारे एक घर था, एक औरत बोले जा रही थी, शोहर पर बोले जा रही थी, तोर घर में कुछ नहीं देखलान, कुछ नहीं मिलो, कुछ सुकून नहीं मिलो, ना दिनो ना राती, ये वो. अब वो भी चला चुपचाप मरी सुनी.
आदमी से जमा भागली, बोले छोड़ेंगे, छोड़ दें, सोहर छू, माफ करी दें। तो बोले ठीक है, ये तो राजी जब बोली जाने हम अल्लाह पर सौंपी दी, बोला सौंप है। तो अल्लाह पर सौंपल की, या अल्लाह अगर वो गलत छी तो वो मरी जाओ, या अल्लाह अगर हम गलत छी तो हमें बेवा भाजो। देखला दोनों तरफ वो हमारा। अच्छा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। और देखिए क्या नमूना है, अल्लाह अकबर कबीरा। अब उधर मैं जाना नहीं चाहता हूँ, ये मदरसे का जलसा है और जश्न दस्तार फजीलत। 5 से 10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात को समेटने की कोशिश करूँगा। अब यूँ समझ लीजिए कि जनवरी से मुसलसल जलसा ही जलसा है। आज की तारीख मैं नहीं दे पा रहा था इसलिए कि तारीख खाली नहीं थी, नेपाल में मेरा जलसा था। अब वो जलसा करके भागम भाग, एक दिन में एक ही रात में, कल की रात में 4 जलसा। अब कितना जलसा करेगा भाई। रोज़ाना का मामूल है, फजर की नमाज के बाद सोने का मौका मिलता है, उसमें मिलने जुलने वाले आ गए तो वो भी नींद ख़त्म हो जाती है। और वो हकीकत का ये दोपहर में जब जोहर की अजान होती उठते हैं तो ऐसा लगता है कि बदन में ताकत नहीं मिलती है। पूरी रात, एक रात भी नागा नहीं। 21 मार्च तक पूरी दावत फेल है, पूरी दावत ही दावत है, कोई तारीख खाली नहीं है। ये आप लोगों की दुआएं हैं, अल्लाह का करम है कि अल्लाह बोलने की सआदत नसीब फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चंद बातें आपकी समातों के हवाले कर देता हूँ। ये मदरसे का जलसा है तो इंशाअल्लाह जो बीवी की तरफ से एक पैगाम था मैंने आप तक पहुँचा दिया है। ये मदरसे का जलसा है और मौलाना मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब ने जो मदरसा यहाँ कायम किया, 8 बच्चों की जो दस्तार बंदी आपके नज़रों के सामने हुई, मैं सलाम करता हूँ उन असातिज़ाए किराम को, सलाम करता हूँ उन हुफ़ाज़े किराम के माँ बाप को जिसका बेटा हाफिज़ कुरान हुआ। एक बात याद रखिएगा, एक हाफिज़ कुरान 10 आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा। क्या आदमी को जन्नत में लेकर जाएगा? अच्छा, किसको लेकर जाएगा? वो जिसको चाहेगा उसको लेकर जाएगा। वो जिसको चाहेगा अल्लाह कहेगा हाफिज कुरान से जा जन्नत में दाखिल हो जा, तो हाफिज कुरान देखेगा ये जहन्नम में लोग खड़े हैं, पलट कर देखेगा ये वो है जो मुझे दुनिया में खाना खिलाया था, ये वो है जो मुझे कपड़ा पहनाया था, ये मेरा चचा है, ये मेरा मामू है। तो अल्लाह कहेगा कि क्या बात है? कहा कि अल्लाह ये मेरे चचा हैं, ये मेरा भाई है, या अल्लाह ये वो है जिन्होंने दुनिया के अंदर मुझे खाना खिलाया था, इन्होंने मुझे पानी पिलाया था, ये जो मुझे दुनिया के अंदर में वजू बनाने के लिए पानी दिया था। मेरा अल्लाह कहेगा तू क्या चाहता है? कहा कि या अल्लाह आज मैं जन्नत में जा रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने साथ इसे भी जन्नत में लेकर जाऊँ। मेरा रब ऐलान फरमाएगा जा इनके हाथों को पकड़ जन्नत के अंदर में दाखिल फरमा। मदरसा क्यों जरूरी है? बाज लोग मदरसे के खिलाफ हैं, यहाँ टोला मदरसा, वहाँ टोला मदरसा, यहाँ टोला मदरसा, मौलवी को कोई काम नहीं मिली, खाली मदरसा खोलता हूँ, चंदा करता हूँ, कहता हूँ। चंदा करना नबी की सुन्नत है, अल्लाह के रसूल चंदा किए। अच्छा बताइए, ये मदरसे नहीं रहेंगे, बच्चे हाफिज नहीं बनेंगे, आलिम नहीं बनेंगे, तो जब मरिएगा तो जनाजा कौन पढ़ाएगा? प्रोफेसर साहब। अरे जनाजा कौन पढ़ेगा? डॉक्टर साहब। एक बात याद रखिए, अल्लाह जब नाराज होता है ना तो डॉक्टर के पास भेजता है और डॉक्टर सीधे अल्लाह के भेज देता, जा झमेला खत्म। बोलो बात सही जी गलत जी? बोलो। अल्लाह जब नाराज होगा ना तो मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, मर जाओगे, जनाजा कौन पढ़ाएगा? बेटी का निकाह है, निकाह कौन पढ़ाएगा? आज मैं तो कहता हूं कि मौलवी से कहां से भागोगे? हम तो कहते हैं पैदाइश से लेकर मौत की सुबह तक, मरने के बाद भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अपने आमाल के जोर पर जन्नत में अगर चले गए, वहां भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी, जन्नत में भी मौलवी की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, घर में बच्चा पैदा हो गया, घर में बच्चा पैदा हुआ, औरतों ने चिल्लाना शुरू किया, मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली मुन्ना बिली। अब किसको बुलाना है? बच्चा पैदा हो गया घर में, किसको बुलाइएगा? कहा बुलाइएगा? मौलवी साहब को। बच्चा पैदा आपके घर में हुआ, मौलवी साहब को कहा बुलाइए? अजान देने के लिए। क्या करने के लिए बोलिए? अजान देने के लिए। अजान देने के लिए हजरत आएंगे, मौलवी साहब आएंगे, दाहिने कान में अजान देंगे, बाएं कान में
تکبیر پکاریں گے. اور پھر اس بچے کا نام رکھنا ہے تو کون رکھے گا؟ دادا رکھے گا کہ نانا رکھے گا کہ مولوی صاحب رکھے گا؟ اب دادا نانا سے رکھواؤ گے پھر یہی نام ہوگا. ایک لڑکا بڑی خدمت کر رہا تھا, ہم نے بولا کہ بیٹا بہت خدمت کر دیے, اللہ تمہاری عمر میں برکت دے. اے بیٹا نام کیجو تو رہے. بولے حضرت مت بولو نام بتا میں شرم لگے. بولا کیسی شرم؟ بولو صحیح نام کیجو. بولے 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 تو وہ لڑکا بولی ہمار نام چھا پھٹکون. بولے پھٹکون کے راکھل کل نام رہے؟ بولے ہمار دادو. کہ تور دادو کا نام کی چھلو؟ بولے ہمار دادو کا نام رہے لٹکون. ٹھیک ہے جی, وہ اپنا نام ملا کے رکھل کچھ, وہ لٹکتے رہتی تھے پھٹکتے رہے.